کھانے پینے کے سلسلے سے قرآن کا موقف کیا ہے؟ کیا انسان صرف کھانے پینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ قرآن کی روح سے ہمیں کیسی چیز کھانی چاہیے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن اس دل کو زندگی بخشتا ہے جو سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور قرآن جس دل میں اتر جائے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے لوگوں، جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ، اور شیطان کے نقوش قدم وسوسوں کی پیروی نہ کرو کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئے سن لیتے ہیں ان نکات کو بھی۔ اسلام ہمیشہ لوگوں کو خداوند متعال کی پاک و حلال چیزوں کو استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے، ہر قسم کے غیر ضروری فقر و زہد سے مقابلہ کرتا ہے۔ دین کامل کی نشانی یہ ہے کہ اللہ غیر سالم اور مضر اشیاء کے کھانے پینے کو شیطان کی طرف سے قرار دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یعنی شراب پلیدی شیطانی کام ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ اور بلا وجہ نہ کھانے کو بھی شیطانی قدم قرار دیا ہے، جیسے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ بعض تاریخی روایات میں آیا ہے کہ عرب کے کچھ قبائل نے بعض زرعی اجناس اور جانوروں کے کھانے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ بعض اوقات وہ اس حرمت کی نسبت خدا کی طرف دیا کرتے تھے، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی قسم کا ابہام اور شک و شبہ دور ہو جائے۔ اسلام انسان کی مادی زندگی پر بھی پوری طرح نگاہ رکھے ہوئے ہے کہ جس میں خوراک کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اس بارے میں 20 آیات اور سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کے فرائض میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ لوگوں کو کھانے پینے کی حلال اور حرام چیزوں سے آگاہ کریں۔ قرآن مجید نے جہاں عام طور پر اشیاء کے کھانے پینے میں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، وہاں کوئی نہ کوئی شرط بھی بیان کی ہے۔ مثلا اسی جگہ فرماتا ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کی تمام چیزوں کو کھاؤ مگر جو حلال و پاکیزہ ہے۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو لیکن زمین میں فساد برپا نہ کرتے پھرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60۔ ایک اور آیت میں فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا، کھاؤ اور کھلاؤ۔ سورہ حج آیت نمبر 28۔ تفسیر برہان میں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ ایک شخص بنام طارق نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی بیوی سے دوری اختیار کر کے دنیاوی امور سے دور راہبانہ زندگی گزارے گا۔ امام علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا ان ھذا من خطوات الشیطان، یہ شیطانی اقدامات میں سے ہے۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔
نمبر 1، چیزوں کو استعمال کرنے میں 2 بنیادی شرط ہیں، ایک حلال ہوں اور دوسری پاک و پسندیدہ ہوں۔ نمبر 2، بعض غیر ضروری قسم کی ریاضیت اور پرہیز کا اسلام مخالف ہے۔ نمبر 3، حرام، نجس اور ناپاک چیزوں کا استعمال شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ نمبر 4، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی فطری و طبعی خواہشات گمراہی اور شیطان کے تسلط کا سبب بن جاتی ہیں، اس لیے اپنی ضروریات کو پورا کرتے وقت توجہ کرنا چاہیے کہ لغزش اور زیادہ روی کا شکار نہ ہو جائیں۔ نمبر 5، شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ نمبر 6، حرام چیزوں کے استعمال پر ابھارنا اور حلال نعمتوں کے استعمال سے روکنا شیطان کی واضح دشمنی کی ایک مثال ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے مضر اور نقصان دہ ہے اسے نہ کھاؤ کیونکہ یہ شیطان کا عمل ہے، اور جو چیز اللہ نے تم پر حلال کیا اس کو خود پر حرام نہ کرو کیونکہ یہ شیطان کا اقدام ہے۔ انسان صرف کھانے اور پینے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ جہاں اللہ نے قرآن میں کھانے پینے کا ذکر کیا ہے وہیں ہمیں کچھ ذمہ داریاں بھی دی ہیں، جیسے کھاؤ پیو اور فساد نہ کرو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اور قرآن کے روح سے ہمیں وہ چیز کھانی چاہیے جو حلال اور پاکیزہ ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔